السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آج کیا کہوں، 6-7 دن سے ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر ہمارے جس دوست ملک سری لنکا کے مہمان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو دہرانے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے. میں سری لنکا بہت جاتی رہی ہوں. یہ وہ سری لنکا ہے جو پہلے سیلون ہوتا تھا، اور ہم بچپن میں ریڈیو سیلون سے پروگرام سنا کرتے تھے، صرف ہمیں معلوم نہیں تھا. ہمارے بعد آزاد ہوا 1948 میں. اور میں کیا اس قوم کے بارے میں آپ کو کہوں اور اس کی ریاست کے بارے میں. ہم پاکستان منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا ایک ادارہ ہے، ٹیڈیب، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جو پہلے ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہوتا تھا. وہ سنگل کنٹری ایگزیبیشنز کرتا ہے جو بہترین ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. بنگلہ دیش میں کیا، انڈیا میں کیا، بینکاک میں کیا، سری لنکا میں کیا، بہترین ایگزیبیشنز کی ہیں ٹیڈیب نے. اور یہ ہماری حکومت کا، منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا ایک بڑا پلس اور پازیٹیو پوائنٹ ہے. اس میں انہوں نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور پلس وومن انٹرپرینیور کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. ایکسپورٹ آرڈرز کتنے ملے وہ تو بہرحال زیرو ہے، وہ والا مسئلہ زیرو ہے. اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس پر ہم بعد میں کبھی بات کریں گے، بلکہ کر بھی چکے ہیں. ظفر العالی صاحب کے پروگرام میں کر چکے ہیں، آغا مسعود صاحب کے پروگرام میں کر چکے ہیں. آج یہ بتانا ہے کہ سری لنکا میں جب ہم فرسٹ ٹائم گئے تو وہ سارک کانفرنس تھی، انویسٹرز کانفرنس تھی، جس میں سری لنکا کے پرائم منسٹر بھی موجود تھے. اور پہلی دفعہ ہمیں محسوس ہوا ایئرپورٹ سے داخل ہوتے ہی کہ ہم ایک بڑے پیسفل ماحول میں، ایک بڑی پیسفل قوم کے ساتھ، اور ان کا جو نیشنل اسپرٹ تھی، ان کی جو ان میں قومیت کا جو ہم نے جذبہ دیکھا، وہ سبق آموز ہے. وہ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹریفک. کہتے ہیں کسی قوم کی تہذیب اور اس کا ڈسپلن دیکھنا ہو تو اس کے ٹریفک کے ڈسپلن کو دیکھو. کیا ٹریفک ہے! اسکول کے بچے جب ان کی چھٹی ہوتی ہے اور ان کو کراس کرنا ہوتا ہے، ساری ٹریفک رک جاتی ہے ان بچوں کے سڑک کراس کرنے تک. کوئی شخص ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اسی وقت ٹریفک پولیس اس کو، اور ایسا تھوڑا بہت ہمیں جو نظر آتا ہے لاہور میں، جو ٹریفک ڈسپلن ہم نے پچھلے 5-7 سالوں میں دیکھا ہے، وہ نظر آتا ہے تھوڑا بہت. لیکن دوسری سب سے بڑی بات، ریاست امیر ہے ان کی، لوگ غربت کے باوجود صابر اور شاکر ہیں. وہ تمام اسلامی تعلیمات جو ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے، مذہب اسلام، وہ مجھے سری لنکا میں نظر آئی. میں نے کسی شخص کو غربت کا شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر حال میں صابر اور شاکر ہیں. اس کی وجہ ہے تعلیم کا تناسب 100%. کیا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک غریب ملک لیکن اس کا لٹریسی ریٹ 100% ہو؟ شاید یہی وجہ تھی. ہم نے وہاں رکشہ میں بھی سفر کیا، اوبر میں بھی سفر کیا، اور ایک دفعہ تو ہم بس میں بھی گئے کہ دیکھیں کہ ان کی ٹریفک کے جتنے انسٹرومنٹس ہیں، جو ٹرانسپورٹ ہے ساری، وہ اس میں لوگ کتنی تمیز تہذیب سے سفر کرتے ہیں. دوسری بات، جب کوئی فنکشن ان کا شروع ہوتا ہے تو پہلے وہ اپنا قومی ترانہ گاتے ہیں، اس کو ڈلیور کرتے ہیں، اور سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پہلی ایگزیبیشن تھی ہماری جو سارک کانفرنس نے انویسٹرز کانفرنس کے ساتھ کی. سارک ممالک کے جو 7 ملک ہیں وہ اس میں موجود تھے. وہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ میں اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی، اور میری نیسز جو ہیں ان کو میں یہ دکھانے لے گئی تھی کہ اور ڈفرینٹ جو نیشنز ہیں، میں ان کو کئی جگہوں پر لے کر گئی ٹیڈیب کی ایگزیبیشنز پر. تو مقصد یہی دکھانا ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی تہذیب، ان کی فائنینشیل افیئرز، ان کا جو بزنس ہے، ان کا جو اخلاق ہے، جو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں، وہ بدھسٹ ہیں. پھر ہم بدھا کے ہم نے جو لٹریچر پڑھا تو حیران رہ گئے. کون لوگ ہیں جن کے ہاں پورا اسلام کے مطابق جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ میں نے سری لنکا میں دیکھی. وہاں سے آیا ہوا ایک مہمان شخص
اس کو ہم نے کس طرح واپس بھیجا ہے، کیا کہوں، اس پہ شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اور آج یہ کلپ میں خاص طور پر سری لنکا کے وہ تمام لوگ جو مجھ سے واقف ہیں، جو وہاں کے مسلمان کمیونٹیز ہیں، جو وہاں کی کرسچن کمیونٹیز ہیں، جو وہاں کی ہندو کمیونٹیز ہیں، جو وہاں کی سری لنکنز ہیں، جو وہاں کے دوسرے قومیتوں کے لوگ وہاں رہتے ہیں پیسفلی۔ ایک دفعہ ہندوستان نے وہاں تامل ناڈوز کو اتارا تھا، اور انہوں نے پہلے تو باندرا نائکے، وہ والی نہیں، پرانی نہیں، ان کی بیٹی جب آئی تھی اس کی ناک توڑ دی تھی۔ اور سیکیورٹی کے لیے کس کو بلایا تھا انہوں نے؟ پاکستان کی فوج کو۔ پاکستانی فوج نے ان کی مدد کی تھی۔ اور ہم جب فرسٹ ٹیڈیب کی جو ایگزیبیشن کرنے گئے تھے، ابھی تو میں نے آپ کو سارک کے بارے میں بتایا، تو ٹیڈیب کی ایگزیبیشن میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وہاں پہنچے، اور ساری ہماری وومن انٹرپرینیور نے ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں سوائے میرے۔ مجھے کبھی بھی، میں فوٹو سیشن سے بہت دور بھاگتی ہوں ہر جگہ جہاں ہجوم ہوتا ہے اس میں، تو لیکن میں نوٹ کر رہی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے باجوہ صاحب کے اور ان کے جانے کے بعد جو سری لنکنز کے دل میں پاکستان کی افواج کی عزت ہے، شاید ہمارے ملک سے وہ عزت اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، جس کا سب سے بڑا مقصد اس ملک کی پھیلائی ہوئی پروپیگنڈا مہمز ہیں جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کی بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں، ہم نے ان کی فلمیں بھی دیکھی ہیں، ہم نے ان کا ٹیلی ویژن بھی دیکھا ہے، جو خیر ہمارے ٹیلی ویژن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکا، پاکستان ٹیلی ویژن کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکا نا، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ لیکن ہاں، ان کی فلم اب ہم سے آگے ہے۔ لیکن آج سے 40 سال پہلے پاکستان بننے کے 30 سال تک بعد ہماری فلم انڈسٹری کسی طور ان سے پیچھے نہیں تھی۔ تھیم کے حساب سے، ٹریٹمنٹ کے حساب سے ہم نے کبھی ان کو کاپی نہیں کیا، لیکن ہاں انہوں نے کئی جگہ ہمیں کاپی کیا ہے۔ ان کا ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے اگلے ہمارے پروگرام، جو میڈم نور جہاں خواجہ نجم الحسن کا جو پروگرام ہے، اس میں میڈم پر جو ہم نے کام کیا ہے، اس میں ہندوستان کے لوگ، شبانہ اعظمی صاحبہ، لتا منگیشکر صاحبہ، دلیپ کمار صاحب، آشا بھوسلے، ان سب لوگوں نے ان کے لیے کیا کہا ہے، اور ہندوستان کے لوگوں نے کیسے میڈم نور جہاں کا استقبال کیا تھا۔ وہ آپ کی اچھی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی کچھ اچھی چیزوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن ان کے برے کام جو ہماری سرزمین کے حوالے سے ہیں، یقیناً ان کو مسترد کرنا نہ صرف ہمارا قومی فریضہ ہے، بلکہ انسانیت سے گرا ہوا جو کام کشمیر میں ہندوستان کر رہا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہم نے سری لنکن مہمان کے ساتھ کیا ہے، اس پہ کیا کہوں، کس سے تعزیت کروں؟ مسلمانوں کی ان مذہبی تعلیمات جو انہوں نے مولوی سے لی ہیں، وہ جو برین واش ہو رہا ہے مدرسوں میں، اس پر تعزیت کروں، اس کا پرسہ دوں مسلمانوں کو پاکستان کے، یا سری لنکن سے یہ کہوں کہ نہیں، آپ نے صرف ہمارے چند انتہا پسند دیکھے ہیں، آپ جتنی عزت ہماری افواج کی کرتے ہیں، آپ ہماری اچھی چیزوں کو بھی دیکھیں آ کر پاکستان، جو کہ آپ کو خود سری لنکن مہمان جو ہیں، جن کو جس طریقے سے، جس بروٹل طریقے سے، نور مقدم کے بعد جو بڑا بروٹل مرڈر ہے وہ سری لنکن مہمان کا ہے، پیانتھرا۔ ان کے فیملی سے، سری لنکا سے بہت بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ پاکستان کا ہر پڑھا لکھا شخص، ہر وہ شخص جس میں انسانیت ہے، وہ مذمت کرتا ہے اس عمل کی، اس انتہا پسندی کی۔ اور میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کروں گی، خاص طور پر اپنی افواج سے، کہ بنیاد کو دیکھیں، اس جڑ کو دیکھیں، اس کو ختم کر دیں جس نے اس برین واش کی صورت میں، ابھی پتہ نہیں کتنے اور ایسے واقعات ہونے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس انتہا پسندی کی تعلیمات دینے والے مدرسوں کو ختم کریں آپ پہلے، یا ان مدرسوں کو صحیح تعلیمات کے لیے ان کو اچھے اسکولز جو ہیں، ان کو میں مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں اسکول بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں ان کو صحیح معنوں میں اسلام کو جاننے والے اسکالرز ہیں، ان کے حوالے وہ بچے کیے جائیں،
تاکہ وہ جو برین واش ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے، ورنہ یہ واقعات تواتر سے بڑھیں گے، پھر کم نہیں ہوں گے اگر آپ نے جڑ کو، بنیاد کو ختم نہیں کیا تو۔ خدا حافظ۔